بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاتم طائی کی طلسمیاتی اور مفوق الفطرت داستان عرب و عجم میں ان کی آمد سے پہلے مشہور تھی۔ حاتم کوئی افسانوی کہانی کا کردار نہیں بلکہ حقیقی تاریخی شخصیت ہے جو 6 صدی عیسوی میں یمن کے قائے قبیلے کا سردار تھا۔ حاتم کا پورا نام حاتم بن عبداللہ بن سعد ابن اخزم طائی تھا۔ حاتم کی ماں نہایت ہی دولت مند اور سخی خاتون تھیں۔ اس کی وفات کے بعد حاتم کے بھائیوں نے اس کا مال روک لیا اور حاتم پر بے شمار ظلم ڈھائے، اسے کئی دن تک بھوکا رکھا۔ حاتم کو سخاوت وراثت میں ملی تھی۔ جوان ہو کر وہ نہایت ہی سخی شخص ثابت ہوا۔ حاتم نے سخاوت میں اس قدر مبالغہ کیا کہ جب وہ اپنے دادا کے پاس رہتا تھا اور کافی چھوٹی سی عمر تھی، اس وقت وہ اپنا کھانا لے کر باہر نکل جاتا۔ اگر کوئی مل جاتا تو اس کے ساتھ کھانا مل کر کھا لیتا تھا، ورنہ کھانا پھینک دیا کرتا تھا۔ حاتم پورے عرب میں مشہور ہوا، اس کی سخاوت بہت مشہور ہوئی۔ اس کی سخاوت کے چرچے تمام عرب میں پھیل گئے۔ کچھ لوگوں نے حاتم کی سخاوت کے بہت قصے گھڑ لیے، لیکن اس کے باوجود حاتم کی سچی حکایت اس کی سخی شخصیت کی دلیل ہے۔ عرب میں جبل سمرہ کی چوٹی پر واقع ایک مقام تھا جہاں حاتم رات کے وقت آگ جلایا کرتا تھا تاکہ راستے سے گزرنے والوں کو رہنمائی حاصل ہو۔ اس مقام کو آج حاتم طائی کا آتش دان کہتے ہیں۔ یہ علاقہ آج بھی آثار قدیمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابن عربی کے مطابق حاتم ہر میدان میں کامیاب تھا، خواہ وہ جنگ ہو، کھیل ہو یا پھر کوئی مقابلے کا میدان یا سخاوت کا میدان ہو۔ زمانے جاہلیت میں ماہ رجب کا چاند بہت ہی مقدس مانا جاتا تھا۔ جب رجب کا ماہ شروع ہوتا تو حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا۔ یوں حاتم کی سخاوت اور فراخ دلی کے قصے بہت سارے ہیں، لیکن چند ایک نہایت ہی مشہور ہے جو عرب و عجم میں عام طور پر لوگوں کی زد زبان ہے۔ مشہور ہے کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ ہوا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم کے پاس عمدہ نسل کے گھوڑے ہیں جو نہایت ہی خوبصورت ہیں۔ حاتم کی تعریف سن کر بادشاہ نے کہا کہ جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے کہا، حاتم کے پاس جاؤ اور اس کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو جو اس کی نظر میں زیادہ قیمتی ہے۔ اس چیز کے بارے میں درباری نے کہا، حاتم کے لیے سب سے زیادہ قیمتی اس کا تیز رفتار گھوڑا ہے۔ لہذا بادشاہ نے حکم دیا کہ حاتم سے اس کا گھوڑا مانگو اور میرے پاس لے کر آؤ۔ لہذا وزیر بادشاہ کے دربار سے منزلیں طے کرتے ہوئے رات کے وقت حاتم کے گھر پہنچے تو وہاں موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ وہ حاتم کے یہاں مہمان ٹھہرے۔ ایسے خراب حالات میں گھر سے نکلنا نہایت ہی مشکل تھا، لہذا حاتم نے اپنے اسی پیارے گھوڑے کو ذبح کر دیا اور مہمانوں کو نہایت ہی لذیذ کھانا پیش کیا۔ صبح کے وقت جب بارش تھمی اور وزیروں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی ہے، بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنے لگا کہ وہ گھوڑا تو میں نے آپ کو رات میں کھلا دیا۔ وزیر نے کہا، آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی ہے، اب وہ جب یہ بات سنے گا تو آپ کی سخاوت کا قائل ہو جائے گا۔ سن 1578 عیسوی میں حاتم کا انتقال ہوا۔ حاتم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا علی قائے قبیلے کا حاکم بنا۔ وہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے۔ وہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ قوم پیداوار اور مال و غنیمت کا چوتھا حصہ ان کی نظر کیا کرتی تھی۔ انہیں مسلمانوں سے سخت دشمنی تھی۔ وہ عیسائی تھے اور اسلام کو عیسائیت کا رقیب سمجھتے تھے اور سردار ہونے کی وجہ سے نبی کریم کا اقتدار ان کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ ان کی سازش یمن کے قبیلے طائے نے بغاوت کی۔ حضرت علی ان دنوں یمن کے گورنر تھے۔ ان کی بغاوت کو ختم کیا اور بغاوت کے لیڈروں کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ بھیج دیا۔ ان میں علی کی بہن صفانہ تھی، یعنی صفانہ بنت حاتم۔ وہ بھی نبی کریم کے سامنے پیش کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سخی حاتم طائی کی بیٹی ہوں، میرا باپ بھوکوں کو
پیٹ بھرتا تھا اور غریبوں پر رحم کیا کرتا تھا۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے باپ میں مسلمانوں کی سی خوبیاں تھیں، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو یقیناً ہم اس پر رحم کا معاملہ فرماتے۔ اس لڑکی کو رہا کر دو کیونکہ اس کا باپ اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا اور اللہ اعلیٰ اخلاق کو پسند فرماتا ہے۔ لہٰذا نبی کے اس احسن سلوک سے متاثر ہو کر علی اور ان کی بہن صفوانہ مسلمانوں ہوئی اور حضرت علی بنت حاتم جنگ صفین اور جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ مل کر یہ جہاد کیا۔ حیدر بخش حیدر کی آرائش محفل میں حاتم طائی کے 7 سوالوں کے حصے حاتم کی سخاوت شخصیت کو ایک تسلیمیاتی شخصیت بنا دیا، جبکہ بہت سی کہانیوں میں حاتم کی سخاوت کے افسانے بہت ہی مشہور ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔